والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع لنا اننا فی بحر ہم غرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب شوق و محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھے۔ ہم یہاں بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں، میرے آقا مدینے بیٹھے ہمارا درود سماعت فرما رہے ہیں۔ ذرا محبت سے پڑھیے السلام علیک یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک والسلام علیکم۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ اس دنیا تے رہندے ہوئے جنوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا سہارا ہے، جیڑا کھا رہا ہے تے مصطفیٰ دا صدقہ، جیڑا پی رہا ہے مصطفیٰ دا صدقہ، اسی چل رہے ہیں تے مصطفیٰ دا صدقہ، اللہ نے سانو اولاد دیتی تے مصطفیٰ دا صدقہ، اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں تے مصطفیٰ دا صدقہ، اسی قرآن پڑھ رہے ہیں تے مصطفیٰ دا صدقہ۔ شوق و محبت کے نال اگر آگے ہو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ذرا محبت نال سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کر لو۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں
سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ جہدے جہدے دل میں شوق ہے محبت ہے حضور دے روزے دی جیڑا چاہتا ہے حضور ساڈے تے کرم ہو جاوے حضور سانو اپنے در تے بلا لین حضرات دی وقار اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ اللہ تاڑے جسمہ دی طرف نہیں دیکھدا نہ تاڑی صورتاں دی طرف دیکھدا ہے اللہ جدوں بھی دیکھدا ہے تاڑے دلاں دی طرف دیکھدا ہے تاڑے دل دے وچ کی ہے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ہوئے گی انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا اس یقین اس عقیدے دے نال حضور دی محفل وچ بیٹھے ہوئے ہو ذرا محبت دے نال پڑھ لو بلا لو اب مدینے نہ دولت دو نہ ثروت دو ہمیں بس یہ سعادت دو کہ رو رو کر میں مر جاؤں تیرے قدموں میں مدینے میں بلا لو اب مدینے میں بلا لو یہ بھی مدینے گیا وہ بھی مدینے میں گیا یا رسول اللہ میرے آقا کبھی ہم بھی گئے ہم بھی مدینے گئے بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ کل بروز معاشر کا دن ہوئے گا لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جان کے پیارے آدم ساڈی سفارش کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمان گے اذهبوا الی غیری دوسرے نبی دی طرف چلے جاؤ لوگ حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں گے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے میں رب دی بارگاہ تہاڈی سفارش پیش نہیں کر سکتا اذهبوا الی غیری لوگ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے کول آن گے جناب عیسیٰ فرمان گے اذهبوا
الہ غیری دوسرے دی طرف چلے جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جان گے. جناب ابراہیم علیہ السلام فرمان گے لوگو میں تانوں ایک ایسی ذات دی طرف بھیجدا ہاں جہدی طرفوں انکار نہیں ہوے گا. اور رب دی بارگاہ دے اندر سفارش کرنگے اللہ انہاں دی سفارش قبول فرما لوے گا. لوگ عرض کرنگے پیارے ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چل کرنگے پیارے ابراہیم وہ کیڑی ذات ہے؟ فرمایا او سامنے محمد ہے. سبحان اللہ. آیا تسی انہاں دی بارگاہ چلے جاؤ انہاں نوں کو ساڈی سفارش پیش کرو. رب دی بارگاہ دے اندر لوگ پیارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ جا جان گے پیارے محمد اسی تاڈے امتی ہاں اسی دنیا تے رہندے ہوئے تاڈا میلاد کردے ہاں تاڈے نال عشق کردے ہاں اپنی جان اپنے مال اپنی اولاد تو ود کے تاڈے نال پیار کردے ہاں. حضور رب دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کرو نا اللہ ساڈی ساریاں دی بخشش فرما دے. پیارے آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک سجدے دے اندر رکھ دین گے. اللہ فرمائے گا محبوبہ منگ کی منگنا ہے منگنا تیرا محمد دا کم ہے جنت دینا ساڈا کم ہے. روز محشر دے سارے نقشے نو شاعر نے اس طرح پیش کر دیتا خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو. کون چاہتا ہے کل کو روز محشر دا دن ہوئے پیارے آقا علیہ السلام ساڈی طرف اشارہ کر کے کہن یا اللہ آوی میرا امتی ہے آوی میرا امتی ہے آوی میرا امتی ہے. یا اللہ انہاں ساریاں نوں بے حساب جنت وچ داخلہ عطا فرما. حضرات دی وقار اللہ رب العالمین دا بڑا لاکھ کروڑا احسان اس مالک لم یزل نے سانو زندگی چ ایک بار پھر اپنے یار دا مہینہ عطا کر چھڈیا. یہ او مبارک مہینہ ہے یہ او مبارک نبی دا مہینہ ہے جہدے واسطے نبی بھی دعا کرتے رہے یا اللہ اپنے یار دا سانو امتی بنا چھڈے. اسی کنے خوش نصیب ہاں اسی کوئی دعا نہیں کیتی کوئی رب دی بارگاہ وچ سجدہ نہیں کیتا. اللہ نے ساڈے تے ایسا کرم فرمایا ہے سانو مسلمان پیدا فرما کے سانو اپنے یار دا امتی بنا چھڈیا. اسی کنے خوش نصیب ہاں. حضرات دی بکار میلاد بھی خوش قسمت لوگ مناندے نے. ہر بندے دی قسمت وچ میلاد بھی کوئی نہیں. اس طرح بیٹھ کے کرنا میلاد یہ بھی صحابہ دی سنت ہے. تسی گھر وچ اکیلے بیٹھ کے تنہا بیٹھ کے قرآن پڑھ کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اس دا ثواب کرو. یہ بھی میلاد ہے. نماز پڑھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. تسی مصطفیٰ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کی چاہتا اس دنیا دا یہ دستور ہے ہر بندہ اپنے یار نو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ تو یار ناراض ہو جاوے. تے ساڈا تے یار بھی او یار ہے جیڑا رب دا یار ہے. اسی کنے خوش نصیب ہاں. اسی مصطفیٰ علیہ السلام دے نال سچی تے پکی محبت کردے ہاں. پھر یار دیاں اداواں نو اپنائی دا ہوندا ہے یار دے خلاف گلاں نہیں کری دیاں. حضرات دی وقار اج دی میری گفتگو اج دا میرا موضوع حسن مصطفیٰ. اللہ نے ساڈے یار نو حسن کیسا عطا فرمایا ہے. اس تو پہلے ایک حدیث بات عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو آگے پیش کرتا. بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہو گیا جی. محبت سے توجہ سے بات سنیے گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص فوت ہو گیا. لوگوں نے اس کو اٹھایا اٹھا کے کچرے پہ پھینک دیا. لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت ہی فاسق ہے فاجر ہے گناہ گار ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے. لوگوں نے اٹھا کے کچرے پہ پھینک دیا روڑی پہ پھینک دیا. اللہ کریم نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. محبت سے سبحان اللہ. پیارے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی پیارے موسیٰ فلاں علاقے فلاں قبیلے فلاں گاؤں میں جاؤ وہاں پہ ہمارا ایک بندہ کچرے کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاؤ اٹھا کے اس کو غسل دو اس کے کفن کا انتظام کرو اس کا جنازہ پڑھاؤ. جناب موسیٰ علیہ السلام اس علاقے کی تلاش کرتے کرتے اس گاؤں اس دیہات اس قبیلے میں پہنچ گئے. جب دیکھا وہاں کچرے کے ڈھیر میں واقعی آدمی پڑا ہوا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو تم نے کچرے پہ کیوں ڈالا ہے. وہ کہتے یہ بڑا فاسق تھا یہ فاجر تھا یہ گناہ گار تھا اس لیے اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر
اللہ کا حکم مانا، اس کو اٹھایا. اب دیکھیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کا کلیم اٹھا رہا، جس کو رب کا کلیم. اور وہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ نے وہی موسیٰ کی طرف فرمایا موسیٰ اس علاقے میں جاؤ، ہمارا بندہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ. جناب موسیٰ نے اس کو اٹھایا، اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اس کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، تو کہتا ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے، اس کو غسل بھی دینا ہے، میں نے اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں مالک یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہ گار ہے. اب رب کی طرف سے پیغام جناب موسیٰ کو سنیے کیسا پیغام ہے. اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، اگرچہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ گناہ گار ہے، اگرچہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جناب موسیٰ کا امتی ہے، رہنے والا بنی اسرائیل میں ہے. فرمایا جناب موسیٰ یہ جب تورات پڑھتا تھا اس میں میرے محمد علیہ السلام کا ذکر آتا تھا، میرے پیارے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. جب یہ وہ نام کو دیکھتا تھا، نام کو چومتا تھا، نام کو آنکھوں سے لگاتا تھا، اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، جو میرے یار کے ساتھ محبت کرے. اللہ فرماتا ہے میں اس کو اس کے طرح کیسے چھوڑ سکتا ہوں. فرمایا جو میرے یار کے نام کے ساتھ محبت کرے میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضرات عزیز وقار، اب یہاں پہ ایک بات تو سمجھانے کا مقصد ہے، نہ وہ حضور کا امتی، نہ حضور کی کتاب پہ ایمان لانے والا. موسیٰ امتی کا ہے. موسیٰ کس کا ہے جی؟ امتی کا ہے. اب دیکھیں اللہ کو اپنے یار کے ساتھ کیسی محبت ہے. فرمایا اے ساڈے یار دے نال ساڈے یار دا نا چومدا ہے. فرمایا جیڑا ساڈے یار دے لڑ لگ جاوے اسی اونوں پھر تنہا نہیں چھڈی دا. حضرات عزیز ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے زندگیاں بھی عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی، ہم پہ کوئی پابندی نہیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو جب تک اللہ نے زندگی ہے ہر وقت درود پڑھتے جائیں، اللہ ہر وقت ان کا درود قبول فرماتا رہتا ہے. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات والا برکات پہ. جو فرشتہ ایک بار میرے مصطفیٰ کے روضہ اقدس پہ آ جاتا ہے قیامت تک پھر دوبارہ وہ فرشتہ نہیں آئے. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں حضور کے امتی، ہم جب چاہے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھ سکتے ہیں. حضرات عزیزکار، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جب تک آپ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت پکی نہیں کرتے تب تک آپ کا کوئی روزہ، آپ کا کوئی حج، آپ کی کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ کچھ قبول نہیں. وہ چاہے حرم مکہ میں نماز پڑھنے والا ہو، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پکی سچی محبت کرنے والا ہو. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. حضرات عزیز وقار، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا، جناب عیسیٰ کو بھیجا، جناب آدم کو بھیجا، جناب ہارون کو بھیجا، جناب زکریا کو بھیجا، جناب یونس کو بھیجا، جناب یوسف کو بھیجا، جناب یعقوب کو بھیجا، جناب اسحاق کو بھیجا. لیکن قوم اعتراض کرتی تھی کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام صحیفے لے کے آتے، کتاب لے کے آئے، جناب داؤد علیہ السلام کتاب لے کے آئے. لوگوں نے اعتراض کیا، کہا ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم تو بتوں کی پوجا کریں گے. کہا اگر تم اللہ کی طرف سے واقعی اس کے نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، ساری امتوں کے واقعات کی سائے صاحب پڑھیں گے، ایسا ہی ہوگا. لیکن جناب موسیٰ کو لوگوں نے جھٹلایا، اعتراض کیا، تو اللہ نے جواب نہیں دیا بلکہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دیا. جناب عیسیٰ آئے، لوگوں نے جھٹلایا، اللہ نے اعتراض کرنے والوں کا جواب نہیں دیا، اللہ نے بلکہ ان کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر کر دیا کہ وہ چڑیوں کو مٹیوں کی چڑیا بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ پڑتی. جناب یونس علیہ السلام، جناب ہارون علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، الغرض جتنے بھی انبیاء آئے سب کو لوگوں نے جھٹلایا، لیکن اللہ نے اعتراض کرنے والوں کا جواب نہیں دیا بلکہ ان کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا. لیکن جب باری آئی نا آمنہ کے لال کی، لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں. لیکن کیا لوگوں نے جھٹلایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نبوت کا ظاہر کرے. اعتراض کرنے والے پھر لوگ تھے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی ذات پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اقرا، پیارے محبوب پڑھیے. جناب جبریل لے کے آئے، کچھ دیر کے لیے پھر وحی رک گئی. اب کافر جو تھے غیر پھر غیر ہی ہوتے ہیں، غیروں نے تانا مارنا شروع کر دیا. کہا پیارے محمد تم تو بڑے دعوے کرتے تھے،
کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اب وہی نہیں نازل ہو رہی، رب نے محمد کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، رب نے محمد کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. اب محمد کی بات پوچھنے والا کوئی نہیں. حضرات آپ سب سمجھدار ہیں. اگر کوئی اعتراض کرنے والا اگر آپ سے کوئی آگے سوال کرتا ہے کہ علامہ صاحب کیا کبوتر کھانا حلال ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں بنتا کہ کوا کھانا حرام ہے، اشارہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے، مرغی کھانا حلال ہے یا حرام ہے. سوال میں نے کیا کیا جی؟ بولے تو صحیح یار. سوال میں کبوتر کا کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر سے دلائل دے کے آپ کو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں. لیکن اعتراض مصطفیٰ کی ذات پہ ہوا، کہا رب نے محمد کو تنہا چھوڑ دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، اعتراض کا سمپل کا جواب بنتا تھا کافروں کا منہ توڑنے کے لیے. اللہ فرما رہا تھا محبوب ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، جواب مکمل ہو جانا تھا، بلکہ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا. اب اعتراض امام الانبیاء پہ ہو رہا ہے، اب جواب رب کی ذات دے رہے ہیں. اب رب نے معجزہ ظاہر نہیں کیا بلکہ فرمایا اعتراض کا جواب میں خود خدا دوں گا. اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. حضرات اعتراض کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ رب کریم یہ ارشاد فرما دیتا مالک کیا محبوب ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ سونے تیرے سونے چہرے کی قسم. اب دیکھیں رب کو چہرہ کتنا محبوب ہے کہ رب قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ سونے تیرے سونے چہرے چمکتے ہوئے کی قسم. اب بات مکمل نہیں ہوئی، اعتراض اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سونے تیریاں زلفاں دی قسم جڑی رات چھا جاتی ہے. اب اعتراض اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، ابھی اعتراض کا جواب تو نہیں. وہ رب کو وہ چہرہ کتنا محبوب ہوگا جس کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے. فرمایا سونے تیرے سونے چہرے دی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ سونے تیریاں زلفاں دی قسم جڑیاں چھا جاتی ہیں. اب رب فرما رہا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اور سونیا پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تینوں تنہا نہیں چھڑیا. اب بات تو مکمل ہو گئی، لیکن اللہ نے ابھی بھی بات آگے بڑھائی. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سونیا پریشان نہیں ہونا، ہر آن والی گھڑی اگلی گھڑی تو بہتر ہوئے گی. فرمایا اگرچہ تیری شان گھٹاندے جان میں رب ہو کے تیری شان بتاتا جاواں گا. آگے رب نے بات مکمل نہیں فرمائی. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونیا کافر کی جاندے نے. فرمایا اسی تانوں اتنا عطا فرمایا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے؟ علماء مفسر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راضی کیسے ہوں گے؟ اس کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں. فرمایا حضور اس وقت تک اب حضور کی ہمارے ساتھ محبت ہے کہ اور ہماری حضور کے ساتھ محبت آپ سوچ لیجیے گا ہم کیسی محبت کرتے ہیں. اب حضور کی محبت یہاں پہ یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک بھی رب سے راضی نہیں ہوں گے جب تک حضور کا ایک امتی اگر جہنم میں رہتے ہوا مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم سے نکال کے جب تک جنت میں نہ لے جاؤں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں. اب یہ دیکھیں کیسی حضور کی محبت ہے. حضور آئے تو ربی حبلی امتی، گاروں میں گئے تو ربی حبلی امتی. ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، درود ہم نہیں پڑھتے، یاری کے دعوے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے غلام کے غلام ہے رسول کے غلام ہے. ارے بھائی غلام تو ہیں، غلامی رسول میں موت بھی تو قبول ہے، لیکن یہ قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ جو مصطفیٰ کی ذات پہ اترا. اللہ واضح طور پہ قرآن کو کھول کے پڑھو تو صحیح، قرآن ہمیں کس چیز کا درس دے رہا ہے؟ اللہ تو خود درود بھیج رہا ہے فرشتوں کا، لیکن یار کے لیے ہم کیا درود تنہا بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز جو میرے یار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنی چاہیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا حسان بتاؤ کیا مصطفیٰ جیسا تم نے حسین دیکھا ہے؟ اب پوچھا حضرت حسان صاحب یہ رسول سے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حضور رب کعبہ کی عزت کی قسم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي
میری اکھ نے تہاڈے جڑا حسین کوئی دنیا نے دیکھا ہی نہیں. اجمل منک لم تلد النساء، حضور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، جناب حسان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پیدا فرمایا ہے. حسان کہتے ہیں، جناب حسان کہتے ہیں حضور میں تو اس طرح کہتا ہوں جیسے جیسے آپ کہتے ہیں رب آپ کو ویسا ہی بناتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کر کے چاند کو نہ بھی توڑتے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کو اپنے ہاتھ میں کلمہ نہ بھی پڑھاتے، فرمایا حضور کے ہاتھ میں کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی نہ ہوتا، حضور کوئی معجزہ ظاہر نہ بھی کرتے، اللہ نے ساڈے یار کو سونا ہی اتنا بنایا سی کہ لوگوں نے دیکھتے جانا سی تے کلمہ پڑھتے جانا سی. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی واضح طور پہ حدیث ہے. فرمایا اللہ نے اتنا حسن و جمال مصطفیٰ کو عطا فرمایا. حضرت سامورہ حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ فرماتے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے مصطفیٰ آرام فرمایا. وہ چادر بھی کتنی خوش قسمت ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے لپیٹا ہے. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. جناب سامورہ بن جندب یہ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا. 14ویں رات کا چاند آپ نے دیکھا وہ کتنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوتا ہے. یہ کہتے کبھی میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا، کبھی پھر حضور کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کی طرف دیکھتا. یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میں یہ بات واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہے ہیں. تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے جن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی نہ ہو جاوے، جے ماہی ہاتھ کھلا وچ پاوے، ہاتھ کھلا تو ود جاوے. عقل خدا نے اینی دتی عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے. جس طرح پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کوئی مصر نہیں ڈولر دی، کوئی مصر نہیں ڈولر دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا رہی ہو ڈولر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا. او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو بڑیاں سب شاناں. حضرات عزیز وقار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ آپ حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، مقام مصطفیٰ دیکھیں. ہر طرف جہاں مرضی چلے جائیں آپ، جب تک در مصطفیٰ نہیں ہوگا آپ کی کسی چیز کو نہیں کیا. اگر اللہ اللہ کرتے رہنے سے اللہ مل جاتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں حقیقی معنوں میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا